والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين والصلاة والسلام على يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر امری واحلل یا خدا تو ایک اس کا مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احبابل کے بلند آواز دینا دن مرتبہ حضور کی ذات مبارکات ہوتے درود شریف دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھ لو الصلاۃ قسم خدا دے میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے قسم خدا دے میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے جنہیں سبحان اللہ نہیں بول رہی ہوں بشک کے نہ بیٹھے کے بعد بیٹھا کریں اتنے وہ بیٹھے ہیں تو میرے سبحان اللہ بول سکتے ہیں بس تو سینے سے تیل نہ بولنا ہے مل کے پڑھ لو قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ
واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، نعت حضرت، شیریں نساء، علماء حضرات اور دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ فیصل آباد کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حق اور سچ کی خطابات و بیانات سننے واسطے اور والے ملون مسلمان بھائیوں، اجد جمعۃ المبارک انشاءاللہ میں اپنے وعدے کے مطابق اتھو شروع کروں گا جتوں میں پچھلے جمعہ ختم کی تفصیل، اور دونوں یاد ہے کہ اس جمعے کا موضوع اور آخری جمعہ ہے غازی علم الدین شریف رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرات سے وقار میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں اللہ دی نارائب بے عیب مقدس تے مطہر کتاب وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ تیسرا جمعہ ہے وہی آیت اسی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے نال پہلے دو جمعہ تسی سماعت کیتے، پھر غازی صاحب کے حوالے نال پچھلا جمعہ المبارک تسی سماعت کیتا۔ آج انشاءاللہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے نال آخری جمعہ المبارک ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی کے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی اور سن اس دل دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک آ کے ختم ہو گیا۔ اس تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور جڑا نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کے اندر سب تو بڑا جھوٹ ہے اور مرتد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرات ذی وقار نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کلمہ اج بھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا کل تو میں سمجھانا چاہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے، جنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی رہے انہوں کا کلمہ چلتا رہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، پھر نوے نبی آئے انہوں کا کلمہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، اللہ کی بارگاہ حاضر ہو گئے، پھر جس طرح نبوت چلتی رہی، نبی آتے رہے، کلمہ تبدیل ہوتا رہا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، کلمہ تبدیل
ہوتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, حضرت یوسف علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. جتنے نبی آئے ان کا کلمہ چل رہا گیا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. انہوں نے کلمے چل رہے ہیں, لیکن جس ویلے نبی چلے جاتا سی نواں نبی آ جاتا سی, انہوں کا کلمہ آ جانا, انہوں کا ذکر ہو جانا, انہوں نے نویں امتی بننا شروع ہو جانے. حضرات نے بتا دل پہ ہاتھ رکھ کہ سچ سچ یہ میں باپ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. نبی آئے نبی گئے, نبی آئے نبی گئے, کلمے بنتے رہے پھر کلمے بنتے رہے, نبی امت بنتی رہی, نئی امت آتی رہی, نبی جاتے رہے. حضرات نے بتا نویں نبی آئے, نویں نبی نے آ کے نبوت کا اعلان کیا, اللہ نے کلمہ ارشاد فرمایا, پھر کلمہ تبدیل ہوا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. حضرات نے بتا جس میں میرا نبی آیا اس بات کی طے ہے اور بات ختم ہو گئی. جب کہا ہے 1400 سال سے رہ کے انہوں کہا کہ نبی کوئی نہیں آیا کہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا ایک گل سے چاہے ہو گئی, یہ سبحان اللہ تسی بولیا جی اے ہے 500 کا نوٹ. اچھا جی یہ لکھے جی طارق باجوہ صاحب جڑے گورنمنٹ بینک نے, یہ تسی جا کے چلانا ہے. یہ جنی دیر تک پچھو اعلان نہیں ہونا کہ نوٹ بند ہو گیا ہے انی دیر چلتا رہنا ہے. پاویں 40 سال چلے, پاویں 50 چلے, پاویں 10 چلے. اچھا جی بند ہو جائے توجہ کریا جی تسی جا کے تو آپ کو حضرت جی نوٹ لے آؤ تے مینوں فلانے جی وہ کہے گا تو پاگل ہو گئے, تینوں نہیں پتا نواں نوٹ آ گیا. وہ کہے گا کہڑا, انہیں کہا جی نواں نوٹ جاری ہو گیا. یہ تاریخ لوگ گئی ہے اور نویں نوٹ دی شروع ہو گئی ہے. اور میں کیا کمینے او کارے قادیانی میرا پاور تینوں جڑا آج 14 سال پہلے, آج 40 سال پہلے میرے بابا میرے دادا بھی میرے نشانے آتے سی وہ کامیاب پانے کے سامنے آ کہ کانا آ نہیں سکے. میں بھی اعلان کرنا ہوا کہ پرانا نوٹ نہیں چل, کہ پرانا نوٹ ہو جائے اگر پیچھے حکم نہ ہوئے کہ نوٹ چلتا رہتا ہے. 1400 سال پہلے نبی آئے تو کلمہ کیوں نہیں تبدیل ہویا؟ ایک گل ہو رہے کہ جدو نبی نے ہونا, جدو نبی نے چلے جانا, اگلے نبی نے آ جانا, کلمہ تبدیل ہو جانا, کلمہ تبدیل ہو جانا. تبدیل کیوں ہوتا سی بھئی نبی چلے گئے, نبی نبی آ گئے, یہ امتی بن جاؤ. اچھا جنی دیر نبی نے رہنا وہ دا کلمہ چلتے رہنا. لوگ کہتے ہیں نبی تو چلے گئے, نبی تو قبر میں ہیں, نبی تو آ نہیں سکتے. میں کہ نبی تو چلے گئے نا تو پھر کلمہ ہوتا کیوں پہ چلتا ہے؟ میری گل تو سمجھو, اسی تو دعویٰ یہ کرنے ہیں کہ ساڈا نبی زندہ ہے الحمدللہ, قبر میرے سامنے ویندا پیا, اسی جو کرنے ہیں وہ ویکھدے نے اللہ دی توفیق دے نال. حضور نے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا, کلمہ تبدیل نہیں ہویا. یہ سارے بندے نے وہ کلمہ کی پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک کے محمد دے رسول نے. میں کلمہ سنا کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں کہا ہیں دا مطلب کی ہویا؟ کہ جی موجود ہیں. میں کہا ایک دفعہ مستقبل کا جملہ ہو گیا نا جی, کہ ہیں کا جملہ ہو گیا کہ ہیں. میں کہا جی تو یہ منگتا ہے کہ ہیں تو پھر یہ بھی مننا کہ محمد بھی ہیں. اور حضرات جی وقت مومن او مومن ہے جنہوں اپنی جان نال ود کے سرکار کا پیار ہو گیا ہے, جنہوں اپنی جان نال ود کے سرکار کے نال پیار ہو گئے, اپنے اہل و عیال نال ود کے سرکار کے نال پیار ہو گئے, اللہ کے نبی رسول کے نال پیار ہو گئے. اے نہیں ہائے میں بچے نہیں بھیج سکتا, میں فلانے بچے نہیں بھیج سکتا, میں جان نہیں اٹھا سکتا. پھر وہ دس دو حضرت کلمہ اپنا تبدیل کر لو یا پھر مومن بن جاؤ. مومن وہی ہوتا ہے جو ہر وقت یہی کہتا سونے میری جان بھی تھوڑے دے تو باہر ہو گیا. اور حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ ہے, اور مومن جڑا ہوتا ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ شہید ہو جاواں, اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہو جاواں. پھر جب بندہ اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ جب بندہ شہید ہو جاتا ہے نا, حضرت غازی الدین شہید ہوئے, جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ میں پھر زندہ کر, میں پھر دنیا تے جاواں, میں پھر شہید ہو کے تیرے کو آواں. مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135. 46 سال بعد
کتنے سال بعد 46 ایئر اولڈ 46 سال بعد جتنے بھی احد دے شہداء سن انہاں دی کچھ قبراں کھل گئی قبراں کھل گئی پڑھنی ہوے مدارج نبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 امام باقری نے لکھا ہے حضرت سے مگر پڑھنا ہوے تو انہاں دی کتاب پڑھو جا کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ نے بھی لکھا ہے پڑھنا ہوے تو انہاں دی کتاب پڑھو آپ فرماتے ہیں 46 سال بعد جب قبراں کھولیاں گئیاں نا تے انہاں نے جس ویلے قبراں کھولیاں توجہ رکھیا جے قبراں جس ویلے کھولیاں بعض لوگاں نے بلکہ مدینے شریف کے سارے لوگاں نے جب ویکھیا حدیث جو ہے روایتی چاہتا ہے کہ جتنا ویکھیا نا کہ اس طرح لیٹے ہوئے جی میں ہونی اس دنیا تو گئے ہیں ہونی اس دنیا تو گئے ہیں صحابہ کہندے سن جس ویلے اسی انہاں دا ہاتھ اٹھایا نا جتھے انہاں دے سینے تے سٹ لگی ہوئی سی جتھے انہاں دے سینے تے یا کسی بھی جگہ تے کوئی چوٹ لگی ہوئی سی اور مانتے سن کہ جدوں اسی ہاتھ اٹھاندے سن تو خون دے فوارے شروع ہو جاتے ہیں اچھا 46 سال گزرنے تو بعد کرسی دے جا 46 سال گزرنے تو بعد کرسی جا اور میز پر گئے حضرت دی برکات سبحان اللہ 46 سال بعد جب انہوں نے ویکھیا صحابہ کہندے نے انجی سن بھی جویں ہن فوت ہوئے نے انہوں نے جدوں ہاتھ اٹھانے یا انہوں نے جگہ تو دیکھنا یہ خون دے فوارے شروع ہو جانے وہ کرما والے ہو 46 سال گزرن تو بعد بھی شہید جو زندہ ہے تو پھر امام محمد شہیداں دا تاجدار بھی زندہ ہے بولو یار شہیداں دا تاجدار بھی زندہ ہے رات دی وقار ہن صحابہ دا عشق دیکھو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی سن لنگڑے چل نہیں سی ہوتا اعلان جان کو ہے نا تے آپ نے کہا میں بھی جانا ہے ایسا عشق اللہ نے ہوتا کیتا ہے کہنے لگا میں بھی جانا ہے لوگوں نے کہا کی ہو گیا ہے لنگڑا ہے چل نہیں سکتا پیا تیرے تو صحیح چلیا نہیں جاتا جو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں کہ جانا ہے مدارج النبوہ کتاب پڑھ لو مدارج النبوہ کے نمبر 2 صفحہ نمبر 124 آپ فرمانے نہیں میں جانا ہے پتہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں جانا ہے لوگ کر کے نہیں جا سکتے آپ کرونے کے لیے دعا کی تھی یا اللہ میں چلنا میں نے یاد میں واپس میرے گھر والا بیچنا لیا گئی یا اللہ میں تو شہید ہو جاواں اوتھوں میں تھے نہ آواں اچھا کرو نکلے نا صحابہ نے کہا نہ جاوی لنگڑا نہیں کر سکتا کچھ بھی کہنے لگے سرکار دی بارگاہ چادر ہو کے کہنے لگے سونیا لوکی تو لنگڑا کہیں جاندے نے میں کہنا میں لنگڑا یا لڑتا لڑتا شہید ہو جاواں تے لنگڑا ہی میں جنت میں داخل ہو جاواں یا رسول اللہ میں چلے جاواں لنگڑا ہی حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ روایتی چونکہ ہے حدیث تو یہ بات ہے کہ آپ نے 4 شہزادے بھی آپ کے نام جنگ وچ گئے آپ جدو گئے آپ جا کے جنگ لڑی جنگ لڑن دے وچ آپ دا بیٹا آپ دا بازو پکڑ کے جنگ لڑاوندا رہیا آپ کافراں نوں مار دے حتیٰ کہ شہید ہو گئے کہ آپ دی بیگم آئی انہوں نے آپ اٹھایا کہ میں انہوں کار مدینے لے جاواں تے جدو چکڑیاں چک کے اونٹ تے پایا اونٹ نوں مدینے وال لے کے جان اونٹ پھر واپس آ جائے مدینے لے کے جان اونٹ پھر واپس آ جائے او حضور دی بارگاہ جا کے کہنے کہ یا رسول اللہ میں جدوں بھی لے کے اونی آ نہیں رہے حضور نے فرمایا سی تیرا میاں جدوں گھروں نکلے آنے کی آکھیا سی انہاں کہا سی یا اللہ میں اوتھے شہید ہو جاواں تے اوتھے میں ایتھوں لیا بھی نہیں اللہ نے تیرے شوہر کی دعا قبول کر لیا ہے جانا تو کے سرکار میں محبت کی تھی ایک اور صحابی بازو بھی کوئی نہیں لتا بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ جب مینوں جنگ تے رہ جاؤ ایسا عشق ہے حضور اگر مجھے بھی جنگ میں لے جائیں حضور نے فرمایا تو کی کرنا ہے یا رسول اللہ اور کوئی کرا گا تھوڑے سامنے بیٹھ جاؤں گا جتنا تیر آئے گا اپنے سینے تے کھا لواں گا اپنے سینے تے کھا لواں گا کہ غازی الدین شہید ہائے ہائے تیرے تو قربان جاواں آپ کے کول جو ویر آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں ماں آ رہی ہے سارے آ کے کہنے لگے غازی ایک باری کہہ دے میں نہیں ماریا آپ نے فرمایا ہن تے کہنے لگے میں ماریا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جناب والا لاہور کے اندر میں لاہور کے اندر قربان جاواں آپ دے قربان جاواں آپ کی شان کو قربان جاواں آپ کی مقام کو اللہ کے لاہور کے اندر میں اس بھی آ رہے ہیں اقدار بھی آ رہے ہیں ابدان بھی آ رہے ہیں خود بلند بھی آ رہے ہیں خود بڑے شاد بھی آ رہے ہیں علامہ اقبال بھی آ رہے ہیں حضرت محمد بھی آ رہے ہیں خواجہ ضیاء الدین حضرت حضرت علامہ اقبال آ رہے ہیں خواجہ ضیاء الدین شاہی رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی آ رہے ہیں پیر جماعت نشاء صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی آ رہے ہیں آپ کے
ہماری نیا کے دایا جائے رات سے جس میں بہت دیر چنے کے لیے توجہ کرنے آجے جس میں بہت دیر چنے کے لیے میاں والی جان واسطے جا رہے پچھلے جمعے واقعہ سنایا ایک مجذوب میاں والی کے اندر گھومتا پھرا شہر شہر کے اندر گلی گلی کے اندر جا رہی ہے اعلان کرتا ہے اگر اپنے گھر کو چھوڑ دے ہو اگر اپنے دکانوں کو چھوڑ دے ہو اگر باہر آ جاؤ لوگ کہنے لگے اے مجذوب اعلان پہ کیوں کر رہے ہیں مجذوب کہنے میں اعلان سوا سے کرنا وا اج لاہور جیل وچوں قاضی صاحب آ رہے ہیں قاضی صاحب آ رہے ہیں انہوں نے استقبال کرنا ہے انہوں نے استقبال کرنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جس میں قاضی صاحب آئے ہیں مجذوب کہنے لگا اور میں جا رہا ہوں لوگ پوچھا قاضی اے مجذوب تو کتنے جا رہے ہیں مجذوب کہنے لگا جتنے جناب والا میں آ کر دو دروازہ میں رہ سکتی ہوں شاہد کے قاضی رہے گا یا میں رہا گا میں کسی اور شہر اندر چلا جاؤں گا نئے اعلان کر جائے اے کائنات والے ہو میاں والے والے ہو تم مبارک ہو گئے اج محمد عربی کا غلامیاں وادی آ رہا پھر کیا ہوئے گا کہ غازی صاحب جس میں سارے جا رہے ہیں علامہ محمد اقبال جا کے کہنے لگے ایسے تو شیخانہ پتر لیکن تم قدر میرے کتنے چنگے ہیں یہ کیا ہوئے گا کہ بڑے قدم کہ فیصلے کہ بڑے نصیب کی بات ہے میں نہیں گھبرا رہے تو تسی کیوں گھبرا رہے ہو میں کہ پڑھ لو چھنے سے جو لگا جسے چاہت پہ بلا دیا جسے چاہت پہ بلا دیا بڑے بڑے جسے چاہت بڑے بڑے والے والے بابا جی اور بابا جی جو میری حضور نے فرمایا ہے اور نے بڑے سے چاہت ہے بلا دیا جسے چاہت جسے چاہت بلا دیا جسے چاہت سو
آج صاحب نے فرمایا اے میرے والد اے میرے بھائیوں اے میری بہنوں اے علماء رونا نہیں، یہ بڑے کام کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ نے میرے آنسو دور کر دیتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے میرے مسکراہٹ عطا کر دیتی ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے مسئلہ کی ہے کیڑا جملہ بولیا غازی صاحب نے کمال جملہ بولیا بابا نواب دے کہنے لگا کہتے بابا میں بے لجا دے لگنے لجنے لگا میں تے لج پالا دے آپ نے فرمایا اے بابا میں بے لجا دے لگنے لگا میں تے لج پالا دے لگا ایک جناب والا خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی آپ آئے میں آپ ملاقات کی تھی کہ علم و دین کہنے لگے نے اے خواجہ جی تو ہمیں خوشخبری سناؤ فرمایا کہ خوشخبری آپ نے فرمایا اے پاپا جی میں قرآن پاک نو اپنے سینے کے اندر سنبھالے آئے آپ فرمایا کہ بابا جی میں قرآن پاک نو حفظ کر لیا ہے حفظ کر لیا ہے ایک وہ علم و دین جڑا مدرسوں میں پڑھ گیا سکولوں میں پڑھ گیا لیکن جب جیل وچ گیا کہنے لگے بابا جی تم سورۃ یوسف نہ سناؤ ماجا جب فرمان لگے کہ میں جب سورۃ یوسف سنی تے اتنی سونی آواز ہوئے کیوں نہ ہوئے سرکار دا غلام تے آواز نہ مل جائے فرمان لگے اتنی سونی آواز میں کیا واجب بڑے کرم والا ہے بڑے کرم بڑی کی بات ہے آپ فرما دینے جس کے لیے باہر آئے نے خواجہ زعفر رو رہے نے لوگ کوڑ ہوئے نے کہنے لگے نے بابا جی رو کیوں رہے ہو تو ساتھے بڑے حوصلے دین والے تو ساتھا بڑی محبت کرنے والے آپ فرما دینے اے خوشی دے آنسو نے وجود اندر علم و دین دائے جسم بازار علم و دین دائے پر کرم مدینے والے سرکار ایک کرے میں دیکھو وہ علم و دین جڑا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جڑا سکول بھی نہیں گیا انہیں قرآن حفظ کر دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سے وقت ایک دن حضور تشریف لے آئے آپ کو کہنے لگے علم و دین
اٹھ کے تینوں سرکار پہ یاد کر دیں تینوں سرکار یاد ہے. اس کا پہلے گنگا سنانا کہ بازی صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو حضور تشریف لے آئے. میں کہا جی حضور کیویں آئے؟ انہوں نے کہا جی تمہیں دیکھنے واسطے آیا. رات کا ٹائم تو روشنی تو میرے کمرے چ نور ہی نور. فرمان لگے بابا جی کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی علم الدین میں موسیٰ علیہ السلام تیرے ملنے واسطے آیا ہوں. میں موسیٰ کے واسطے آیا ہوں. سونے اتنا کرم اتنا فضل اتنا کرم سونے کیوں؟ فرمایا علم الدین ہے میری شان نہیں ہے کہ میں جنہوں بھی سرکار دی بات آ جاتا ہوں سرکار ہی ذکر کر دے رہے میرا علم الدین کتنے ہے میرا علم الدین کتنے ہے. حضرات نے کہا جب جانے حضور کے نام پہ قربان کرتے پھر ایسے ہی مقام ملتے ہیں. فرمان لگے میں تیرے سوال سے دیکھنا آیا با وہ علم الدین کیڑا ہے جنہوں سرکار ہر ویلے یاد کرتے رہتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ایک دن آیا جیب سے بریڈ آ کے کہنے لگا صوفی جی تیاری کر لو غازی جی تیاری کر لو تو ہم صبح جنابے کا پھٹے دے چار دینا ہے پھانسی دے دینی. آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تجھے وقالات ہوئی ہے 1 بجے کا ٹائم ہو گیا 2 بجے کا ٹائم گزر گیا. غازی صاحب اندر نہیں دروازہ پریشان ہے. آخر کتنے گئے ہیں پریشانی بڑھ گئی. صبح جنابے والا پھانسی دے چڑھنا ہے 30 تاریخ کی رات ہے 31 اکتوبر میں پھانسی دے چڑھنا ہے. رات نے مکار 1 بجے کا ٹائم ہویا غازی صاحب اندر موجود نہیں. 2 بجے کا ٹائم ہویا غازی صاحب اندر موجود نہیں. 3 بجے کا ٹائم ہویا غازی صاحب اندر موجود نہیں. 4 بجے میں غازی صاحب آئے ہیں. جس میں غازی صاحب آئے ہیں اپنا گھر گروہ چلے گیا آپ نے پیرا نظر گر گیا. غازی جی کتنے گئے سو پتہ ہی کوئی نہیں تھوڑا آتا بھی کوئی نہیں. میں پریشان ہوں آخر غازی صاحب کتنے گئے ہیں. آپ نے فرمایا اے بابا میں دسنا نہیں میں کتنے گیا ہوں. بابا جی کہہ لگے نا میرے تے کرم ہوئے میرے تے فضل ہوئے سونے دسو کتنے گئے ہو. آپ نے فرمایا کہ تو رات کا ٹائم ہو جاؤ ایک بزرگ آئے ہیں سفید ہونا کی ریش ہے سفید کپڑے پائے ہوئے ہیں. آگے کہنے لگے غازی جی اٹھو تانوں سرکار بلا رہے ہیں. سرکار بلا رہے ہیں اٹھو تو سرکار بلا رہے ہیں. اے سونے تسی کون ہو بیان والے تسی کون ہو سبحان اللہ تعالی جی میں بیان واسطے کون آئے ہو. کہنے لگے حضرت صاحب پریشان نہیں ہونا میں سرکار کا ویر جن مرتضیٰ تے بلائن واسطے آیا میں تنویر مرتضیٰ بلائن واسطے آیا ہوں. آ جاؤ تم سرکار یاد کر رہے ہیں میں سرکار میں نواسے بھی ہوں. رات ضرور کر میں اپنے پیر سلطان باؤ دے شیر یاد آ گئے. سونے آؤ تسی کہیں ہو رہے ہو انہوں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرو. سونے تمہیں پردے پڑھو گے ہو اتنا وقت گزر گیا یہ بھی آئے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. سونے ساتھی بھی پر حاضری قبول ہو رہے سونے ساتھا بھی ہونا قبول ہو رہے. میں کو جی صبر کر لو. اوے سلطان باؤ کی کہتے ہیں اے نانا پڑھو میں کو جی میرا دل پر سونا کہ میں نیوے اس کو
حضرات اپنی آنکھ حضور دی بندگی دے اندر گزاریا کرو، حضور دی محبت اندر گزاریا کرو تے سرکار کرن نہ کرن۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جدوں میں گیا میری سرکار نے آکھیا قاضی میرے کو رہنا ہی دنیا چ رہنا ہی، میں کیا سونیا زندگی تے تواڈے نام کر چھڈی ہے تے سونیا ہن بھی دنیا دے اندر یا رسول اللہ مینوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لو۔ قاضی مدین شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس ویلے آپ کو تختدار سے لے آتا گیا، آپ کے دروغہ سپاہی نواب دین کے ملے کہ غازی صاحب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رستے میں چمنے جا رہے سپاہیاں کیا وہ لوگ ڈرتے ہیں تو ڈرتا نہیں، کہنے کہ ڈرتا کیوں نہیں، میں نے سرکار لڑ واسطے آئے میں نے سرکار لڑ واسطے آئے ہیں۔ غازی صاحب الدین آپ تک جو وزن کیتا گیا 140 پاؤنڈ 140 پاؤنڈ، جس میں آپ نے جیل چ لیا گیا آپ کا وزن سی 128 پاؤنڈ کہ جیل سپرینٹینڈنٹ حیران ہو کے کہنے لگا پہلا قیدی ویکھیا ہے جڑا ہے بھی جرم کر کے آیا تے ڈرتا بھی نہیں، قتل بھی کر کے آیا تے وزن بھی بڑھ گیا۔ کہنے لگا سپرینٹینڈنٹ غازی کی کھاتا رہا؟ انہوں نے کہا سرکار کی صحبتیں کھاتا رہا ہوں۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 31 اکتوبر 1929 کے اندر آپ کو تختدار ہوتے پھانسی دی گئی۔ حضرت ذوالفقار غازی الدین شہید جب پٹی بنی گئی نا آپ نے میں پٹی کھول دیو، یہ اکھاں مدینے والے دے دیدار واسطے، یہ اکھاں مدینے والے دے دیدار واسطے ہیں۔ حضرت ذوالفقار نکیرین کرتے رہے تعظیم میری، نکیرین کرتے رہے تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت میری۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے سر سے کپڑا نہ چاڑے ہو۔ حضرت ذوالفقار آپ نے جس میں پھانسی دی گئی آپ نے جس میں دفن کر دیتا گیا امان پر اپنی قبر مبارک کرنے واسطے جدو گئے بندے علماء بھی نال نے، سیاسی صاحب نال نے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نال نے، جو ڈاکٹر کہنے لگے کوئی اپنے چہرے کے کپڑے لا لو، اپنے نکھا کے کپڑے چڑھا لو۔ غازی صاحب جب میت باہر نکلے گی بدبو ہوئے گی، اے ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ خواجہ ضیاء الدین نے جملہ کمال ارشاد فرمایا ڈاکٹر اپنی زبان کا بات کر لو، یہ میرے حضور کا غلام ہے، دیکھو دنیا دیکھے گی جب غازی نہ جس دستے خلقی مار آئے گا رات پھر دستے خلقی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دستے خلقی باہر نکالا گیا اتنی خوشبوئیں تھی ڈاکٹر بھی حیران ہو کر کہنے لگے آج واقعی دیکھا ہے تو محمد عربی کا غلام دیکھا ہے۔ اوے میرے شیر یاد آیا، اوے بھاوے جان سے بھاوے نہ جاؤ سونیا کرم ہوئے اسی بھی بیٹھی ہیں جمعے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے یا رسول اللہ جدا کرم ساڑھے دے بھی ہوتا ہے۔ آئے 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 غازی صاحب تخت لجایا گیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قدمانو چمیا، جس کا چمیا تو علماء کے روح تجھے سید ہے کہ تجھے کیڑا میں کم کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سید ضرور ہاں میری پکڑ یہ نہ قدمانوں کو باہر ہو جاوے۔ بات کہنے لگے آج پتہ لگا ہے ترخان دا بڑا بازی لے گیا۔ سونے جی میں نہ قدم ہویا ہے، سونے جی میں نہ فضل ہویا ہے کہ میں میاں کھاگا بھائی جان تے پاوے نہ جان میرے آون میں حضرات پڑھا لو، اچھے اپنے سرون والے پڑھا لو، مل کے پڑھ لو۔
کرو سونے کتنے کرم ہو جائے جی میں کرم سونے حاضر صاحب نے کیتا ہے ساڈے تے بھی کرو ہمیں جان تے باپ نہ جان ہمیں جان تے باپ نہ جان سونے پاویں جانو تے پاویں مینوں نہیں تے پتا سونے میرے ویڑے آ جاؤ آتا ہے آج کھڑا کرو جی جو روک ہے سبحان آج پھر مل کے پڑھو سونے کی تکرار ساڈا بھی ہو گیا پاویں جان دعوت دعوت اتر والے دعوت مل کے پڑھو پاویں جان تے باپ نہ جان گزارش کرنا لو ہاتھوں بلند کرو سینے میں کلا لو سونے اپنی والے لو کرنے لو سونے بلو جو کے پلو بھاری جان دے Allah